کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں تین طرح کی چیزیں ہیں، ایک جو توحید سے متعلقہ ہیں، دوسرا جو اخلاق و آداب کے متعلقہ ہیں، اور تیسرا پچھلی امتوں کے واقعات ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے۔ تین چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے پیغمبر کے مقاصد میں یہ شامل تھی، ایک تبلیغ کتاب، دوسرا تفسیر کتاب، اور تیسرا تشریع۔ وما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو کچھ بھی دے دے اس کو لے لو۔ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے رسول منع کر دے اس سے کیا کرنا ہے؟ باز ہو جانا ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس کی زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں، جتنی بھی انسان کے معاملات ہیں، طور طریقے ہیں، یہ سارے عبادت ہیں۔ ہاں، لوگوں کو سمجھانے کے لیے کچھ کو معاملات، کچھ کو اخلاق و آداب اور کچھ کو عبادات میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید میں تین طرح کی چیزیں ہیں، ایک جو توحید سے متعلقہ ہیں، دوسرا جو اخلاق و آداب کے متعلقہ ہیں، اور تیسرا پچھلی امتوں کے واقعات ہیں انسان کو سمجھانے کے لیے۔ اور اگر انسان دیکھے تو اس کی زندگی کا ہر ایک لمحہ وہ عبادت ہے، ایک لمحہ عبادت ہے۔ اگر اس کو دین کے مطابق گزارا جائے، اگر اس کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارا جائے تو انسان کا ایک لمحہ جو ہے وہ عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ آپس میں ایک جگہ پر بیٹھتے ہیں اور پھر وہاں اللہ کا ذکر نہیں کرتے تو قیامت کے دن یہ ان کے لیے حسرت اور ندامت کا باعث ہوگا۔ یعنی کہ اگر لوگ ایک جگہ پہ اکٹھے ہوتے ہیں اور ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں باتیں کرنے کے لیے، اور اگر وہ باتیں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کر گزرتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اکٹھے ہونا بھی عبادت ہے۔ انسان کا سونا، اٹھنا، جاگنا، بیٹھنا، یہ سارا عبادت ہے، اگر اس کا طریقہ جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اللہ کے پیغمبر کو بھیجنے کا جو مقصد ہے وہ بیان کیا ہے، اور یہ صرف مقصد جسے سمجھ آ جائے وہ کبھی بھی حدیث کے متعلقہ بات نہیں کرے گا کہ حدیث کیا ہے۔ قرآن مجید صرف اور صرف یہی ہدایت کا باعث ہے، قرآن مجید صرف اور صرف اسی سے ہم نے کچھ نہ کچھ لینا ہے، حدیث مبارکہ کچھ نہیں ہے، وہ اس طرح کی بات نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص یہ بات سمجھ لے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کا مقصد کیا تھا۔ تین چیزیں اپنے ذہن میں رکھیے کہ اللہ کے پیغمبر کے مقاصد میں یہ شامل تھی۔ تین چیزیں، ایک تبلیغ کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول کو دی ہے اس کو آگے پہنچانا، دوسرا تفسیر کتاب، قرآن مجید یہ تفسیر کرنا اللہ کے پیغمبر کے ذمہ تھا، اور تیسرا تشریع، جس طرح اللہ کے احکامات ہیں اسی طرح رسول اللہ کے بھی احکامات ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح اللہ کا حکم ماننا ضروری ہے اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا بھی ضروری ہے۔ جس طرح اللہ کے احکامات جو فعل امر کے ساتھ ہیں وہ فرض، لازم اور ضروری ہیں،
اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات فعل امر کے ساتھ ہیں وہ بھی ماننا اور ضروری ہے۔ یہ تین باتیں میں نے کی ہیں کہ اللہ کے پیغمبر کو مبعوث کرنے کے مقاصد تین ہیں، ایک تبلیغ کتاب، دوسرا تفسیر کتاب، اور تیسرا تشریع۔ اللہ کے پیغمبر بھی شریعت کے اندر اللہ کے بعد حصے دار ہیں۔ یہ تشریع کتاب ہے، یہ تشریع ہے انسانوں کے لیے، شریعت کو، شریعت سازی آپ اس کو سمجھ لیں۔ یہ تین چیزیں ہیں۔ اب انہی کے دلائل قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے گوشگزار کروں گا تاکہ ہمیں سب سے پہلے یہ بات سمجھ آ جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کیا ہیں۔ اور اس کو سمجھنے کے لیے سورہ بقرہ کی یہ ایک آیت ہی کافی ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جس کو ہم سب مانتے ہیں، جو صرف قرآن مجید کو مانتے وہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اللہ کے پیغمبر کے متعلقہ تھی۔ اس دعا میں کیا ہے؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ انہی میں سے ایک رسول کو بھیجیے، اس کے کیا کام کیا ہوں، اس کے مقاصد کیا ہوں۔ اب ان کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے، کیا؟ یتلو علیہم آیاتک، سب سے پہلے جس طرح میں نے کہا تبلیغ کتاب، جس طرح اللہ تعالیٰ بیان کریں ویسے ہی وہ کیا کریں اللہ کے پیغمبر ہمیں بتلا دیں۔ یتلو علیہم آیاتک، آپ کی آیات کی وہ تلاوت کریں۔ پہلا مقصد کہ اللہ کے پیغمبر کو بھیجنے کا پہلا مقصد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید دیا ہے اس کو من و عن ویسے ہی پہنچایا جائے، پہلا مقصد۔ دوسرا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دوسرا مقصد کیا ہے کہ تفسیر کتاب، قرآن مجید کی تفسیر کریں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور دوسرا وَيُزَكِّيهِمْ، یہ تیسرا مقصد تشریعی ہے کہ اللہ کے پیغمبر ان کا تزکیہ کریں، ان کو دیکھیں۔ اگر اللہ تعالیٰ کوئی حکم نازل کرتے ہیں تو ان کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امپلیمنٹ کروائیں گے اور پھر اس کی تشریح کر کے دیں گے اور وہ شریعت سازی کے اندر شامل ہوگی۔ اگر ایسا نہیں ہے، ہم صرف یہ سمجھے کہ جو قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے یہی ہمارے لیے کافی ہے، تو اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ بات کہنا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو یہ آیت کریمہ کا مقصد ختم ہو جاتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کو دنیا میں بھیجنا اور پھر ان کا ہر ایک لحظہ، ہر ایک نینو سیکنڈ اللہ کے پیغمبر کی امت کے لیے ویسے ہی ویسے ایک نمونے کے طور پر اس کو قرار دے دینا، پھر تو یہ ختم ہو جاتا ہے کہ اگر اللہ کے پیغمبر کو ہم شریعت سازی میں نہیں مانتے، اگر اللہ کے پیغمبر کو ہم ایسا تسلیم نہیں کرتے کہ اللہ کے بعد ان کی بات ہمارے لیے برحق ہے، ان کے احکامات کو ماننا لازم اور ضروری ہے، تو پھر تو یہ اس آیت کریمہ کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ اب اسی بات کو تھوڑا سا وضاحت کے ساتھ سمجھیے۔ یہ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ پہلا مقصد تبلیغ کتاب، یتلو علیہم آیاتک، تبلیغ کتاب۔ اس کے بارے میں سورہ مائدہ کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، آپ کا پہلا مقصد کیا ہے کہ جو بات اللہ کی طرف سے پہنچ رہی ہے اس کو کیا کر دیجئے، آگے پہنچا دیجئے۔ یہی تبلیغ کتاب ہے کہ کتاب مل رہی ہے آپ کو، وہی آپ کے اوپر نازل ہو رہی ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو آگے پہنچانا ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس۔ آپ کا کام ہے کہ اگر آپ کے اوپر سورہ مدثر نازل ہو رہی ہے آپ نے آگے پہنچا دینی ہے،
اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل ہوئی ہے، آپ نے آگے پہنچانا ہے۔ کیوں؟ پہلا مقصد ہی یہ ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ پہلا مقصد ہے اللہ کے پیغمبر کو بھیجنے کا۔ پھر اس طرح اس قرآن مجید کو ماننا بھی فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ہمیں دے رہے ہیں، جو اللہ کے پیغمبر قرآن مجید کی آیات ہمیں دے رہے ہیں، ان کو ماننا بھی فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں اذا تتلى عليهم آیاتنا بینات قال الذین لا یرجون لقاء نأتی بقرآن غیر هذا او بدلہ، جب اللہ کے یہ آیات تلاوت کی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیات اپنے جو احباب ہیں وہاں موجود تھے ان کو کفار مکہ کے سامنے دیتے تو وہ آگے سے کیا کہتے تھے کہ اسی طرح کی کوئی اور آیت بنا کر کے لے آئیے، کوئی اور قرآن لے آئیے، بدل ہو یا اس کو تبدیل کر دیجیے، ہم اس بات کو نہیں مانتے۔ تو اللہ تعالیٰ قل ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحى الی، یہ پہلا مقصد ہے تبلیغ کتاب کہ قرآن مجید کو ویسے ہی پہنچانا ہے۔ مطالبہ ہوا کہ آپ قرآن مجید کو بدل لیجئے، ہم آپ کی بات کو مان لیں گے، آپ قرآن مجید کو تبدیل کر لیجئے، اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے، ہم آپ کی بات کو مانیں گے۔ اللہ کے پیغمبر نے کیا کہا نہیں، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے کہ میں اپنی طرف سے بات کو بنا کر کے آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ حالانکہ انسان کے لیے بڑا آسان ہے کہ اگر آپ میری یہ بات نہیں مانتے، چلو میں دوسرے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، میں تیسرے طریقے سے سمجھا دیتا ہوں، لیکن اللہ کے پیغمبر یہ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کو بھیجنے کا پہلا مقصد ہی یہ ہے کہ جو بات جیسے قرآن مجید اللہ تعالیٰ نازل فرما رہے آپ نے ویسے ہی آگے پہنچانا ہے، اس میں نہ کمی کر سکتے نہ زیادتی کر سکتے، اسی طرح ماننا ہمارے اوپر فرض ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، یہ پہلی چیز تبلیغ کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا مقصد ہے دنیا میں بھیجنے کا۔ دوسرا مقصد تفسیر کتاب ہے۔ جس طرح میں نے پہلے شروع کے اندر آپ کے سامنے یہ بات عرض کی تھی کہ 3 مقاصد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے، اب میں ان کے دلائل کے ساتھ قرآن مجید کے ذریعے ہی، احادیث مبارکہ کو بھی میں کوٹ نہیں کر رہا، صرف قرآن مجید کے ذریعے آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں تاکہ ہمارے لیے یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقاصد کو بیان کیا ہے۔ اب دوسرا مقصد وہ ہے تفسیر کتاب، کہ قرآن مجید جیسے ہی نازل ہو رہا ہے آپ نے اس کو ویسے پہنچانا ہے، سمجھ نہیں آ رہی تو آپ نے تفسیر کر لی، یہ دوسرا مقصد ہے۔ اب آپ یہ بات بخوبی جانتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی بھی کتاب کی تفسیر کرے گا، کسی بھی کتاب کی تفسیر کرے گا، تشریح لکھے گا، اس کے اوپر تعلیقات لگائے گا، تو وہ سب سے پہلے اس کتاب کو بخوبی جانتا ہوگا، اور اس کو سمجھنے کے لیے یا تو وہ انسان اس نے خود وہ کتاب لکھی ہو، وہی کتاب جس کی وہ تشریح کر رہا ہے، جس کے بارے میں وہ تعلیقات لگا رہا ہے، وہ خود لکھی ہو، اس کو پتا ہو کہ میں نے اس کا یہ ترجمہ کیا ہے، میں نے اس کا یہ معنی لکھا ہے، تو اس کے مطابق لکھے گا۔ یا پھر وہ ایسے کرے گا کہ جس نے یہ کتاب لکھی ہے اپنی تشریح کو لکھ کے اس کے پاس رکھے گا کہ آپ اس کو دیکھ لیجئے، نظر ثانی کیجئے، آپ کو لگتا ہے کہ یہ درست ہے، آپ کی بات کی صحیح عکاسی کی گئی ہے تو یہ درست ہے، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ تشریح مانی نہیں جائے گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قرآن مجید دیا جا رہا ہے، جب کتاب دی جا رہی ہے، آپ کو حکم دیا جا رہا ہے کہ ایسے ہی آگے پہنچا دینا ہے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریح کس طرح کریں گے، قرآن مجید کی وضاحت کس طرح کریں گے؟ اس طرح کریں گے کہ وہ من جانب اللہ ہوگا۔ وہ کس کی طرف سے تشریح ہوگی؟ وہ اللہ کی جانب سے تشریح ہوگی۔ ہاں، اس تشریح کے اندر، اس وحی کے اندر اس طرح تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس قرآن مجید کی طرح کی وحی نہ ہو، لیکن وہ تشریح ہوگی کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے ہوگی۔ اب میں قرآن مجید کی آیات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ تفسیر کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد ہے۔ پہلی بات سمجھ آ گئی کہ قرآن مجید اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کا حکم دیا گیا تھا، اور یہ ہے
قرآن مجید کو پہنچانا، تبلیغ کتاب، قرآن مجید جس طرح ملا ہے ویسے ہی آگے آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو پہنچا دینا۔ دوسرا تفسیر کتاب، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ نحل کے اندر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اب یہ سب سے بڑی دلیل ہے یہی آیت کریمہ ان لوگوں کی جو قرآن مجید کو ہی صرف سب کچھ سمجھتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے میں کیا الفاظ ادا کروں کہ حدیث مبارکہ کا انکار کرتے ہیں، میں یہ الفاظ بھی زبان پہ نہیں لانا چاہتا کہ وہ قرآن مجید کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی سب کچھ ہے۔ کیا کہتے ہیں کہ لعلہم یتفکرون، اس آیت کریمہ کہ اللہ تعالیٰ تو دیکھو خود کہہ رہے ہیں کہ قرآن مجید کے بارے میں کیا کرو، غور و فکر کرو۔ یہی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے ان کی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون، تم اس کے بارے میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اسی آیت کریمہ کو اگر انسان اچھے طریقے سے سمجھ لے تو یہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ کیا؟ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف یہ ذکر، یہ کتاب نازل کی ہے، کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ، آپ جانتے ہیں لام کیا ہے، یہ کس لیے ہوتا ہے؟ سبب، وجہ، مقصد بیان کرنے کے۔ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ آپ بیان کر دیں، آپ وضاحت دے دیں، اس کو کھول کر کے تشریح کر دیں لوگوں کے سامنے، ما نزل الیہم، کہ ان کے پاس کیا نازل کیا گیا ہے۔ جب آپ تشریح کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ لعلہم یتفکرون، پھر ان کے لیے غور و فکر کیا ہو جائے گا؟ آسان ہو جائے گا، غور و فکر پھر یہ کر سکیں گے۔ بذات خود ان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید کے اندر بذات خود غور و فکر کر سکے، بذات خود غور و فکر کرنے کی طاقت ہی نہیں ہے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات درمیان میں آ کر کے نہ بتا سکے۔ تفسیر کتاب یہ اللہ کے پیغمبر کا مقصد ہے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھتا ہوں کہ قرآن مجید کو اگر ہم اس طرح سمجھیں کہ ہر بندہ اپنی طرف سے سمجھ سکتا ہے، ہر بندہ اپنی طرف سے اس کو جان سکتا ہے، تو قرآن مجید جب نازل ہوا تو عرب کے سب سے بڑے شعراء اس وقت موجود تھے۔ لبید عرب کا سب سے بڑا شاعر تھا، کتنے 100 کے قریب شعراء نے اس کے سامنے سجدہ کیا تھا۔ جب لبید نے اپنے اشعار کہے، اپنا دیوان لکھا، تو جتنے شعراء وہاں موجود تھے ان سب نے لبید کو اپنا استاد سمجھتے ہوئے سجدہ کیا، اور کعبہ کی دیوار پہ، کعبہ کے دروازے پہ چند معلقات، چند دیوان وہ لٹکے ہوئے تھے۔ بعض میں 7 کے قریب لکھا ہے اور بعض میں 10 کے قریب کہ وہ لٹکے ہوئے تھے۔ قرآن مجید جب نازل ہوتا گیا تو ہر شاعر جاتا اور اپنا دیوان اتار کے لے آتا کہ اس طرح کی کتاب ہم کہاں سے لائیں، اس طرح کی آیات جوڑ کے ہم کہاں سے لائیں۔ اب وہ لیتے آ رہے۔ لبید کا جو ہے نا وہ اس کی بہن جو ہے وہ نہیں اتار رہی، وہ ویسے کا ویسا لگا ہوا ہے کعبہ کی دیوار کے اوپر۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل کی، یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وقیض الماء، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو اس کی بہن نے وہ بھی اتار لیا، اور سیدنا لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے اسی آیت کریمہ کی وجہ سے کہ اس طرح کی آیت تو ہم بنا ہی نہیں سکتے۔ ہم اتنے بڑے بڑے شعراء ہیں، میں وہ شاعر ہوں، لبید وہ شاعر ہے کہ جس کو 100 کے قریب شعراء نے سجدہ کیا اپنا سب سے بڑا استاد مانتے ہوئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس طرح کا قرآن مجید نہیں بنا سکتے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے یہ چیلنج رکھا ہے کہ اس جیسی ایک سورت، ایک آیت کریمہ ہی بنا کر کے لیا۔ اور پھر کسی نے پوچھا سیدنا لبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ اب شعر کیوں نہیں کہتے، اسلام لانے کے بعد شعر کیوں نہیں کہتے؟ تو وہ کہنے لگے ابعد القرآن، قرآن مجید کے آنے کے بعد شعروں کی ضرورت رہ گئی۔ ہم تو اشعار کہتے تھے بلاغت کے لیے، ہم تو اشعار کہتے تھے کہ ہماری جو لینگویج، جو زبان ہے، اس کے اندر جدت آ جائے۔ اب قرآن مجید کے بعد کیا چیز رہ گئی؟ ہمارا کوئی اور مقصد تو نہیں تھا، ہم تو فصاحت و بلاغت کے لیے شعر کہتے تھے۔ اب قرآن مجید کے بعد ہم کس طرح کی فصاحت و بلاغت کو پیش کریں؟
وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور آپ کے ذمے لگایا ہے کہ آپ اس قرآن مجید کی تشریح کریں، آپ اس کی تفسیر کریں، کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اللہ کے پیغمبر خود بھی اپنی طرف سے تفسیر نہیں کر سکتے۔ تفسیر کس کی جانب سے؟ اللہ کی جانب سے۔ تفسیر اللہ کی جانب سے ہے اور اللہ کے پیغمبر خود بھی نہیں کر سکتے۔ آپ کے سامنے آپ جانتے ہیں کہ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ کے پیغمبر سے سوالات کیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے سکے۔ کیوں؟ جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب نہیں ہے، اللہ کے پیغمبر جواب نہیں دے سکتے۔ قرآن مجید کی تفسیر بھی اللہ کے پیغمبر اللہ کی جانب سے کرتے رہے، اور یہ اللہ کے پیغمبر کا دوسرا بڑا مقصد تھا، اور قرآن مجید کی آسانی بھی اسی میں تھی۔ اب آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو صرف اور صرف لغت کی بنیاد پہ سمجھ سکتے ہیں کہ قرآن مجید کے کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا، آپ اس کو کسی ایک ڈکشنری میں دیکھیں اور دیکھنے کے بعد اس کا جو مطلب ہے، جو مقصد ہے، وہ آپ اپنے پاس لکھ کر کے رکھ لیں۔ اگر کوئی ایسا سمجھنا چاہتا ہے تو ایسا بھی ممکن نہیں ہے کہ وہ صرف لغت کی بنیاد کے اوپر قرآن مجید کو سمجھ سکے۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو لینا ضروری ہے، لازم ہے۔ میں آپ کے سامنے چند مثالیں رکھتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سیدنا عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ، ایک روایت کے مطابق سیدنا ابو بکر صدیق ہیں، اور ایک روایت کے مطابق سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے پیغمبر کے پاس آئے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے وَفَاكِهَةً وَأَبًّا، وَفَاكِهَةً وَأَبًّا۔ اللہ کے پیغمبر فاکہہ ہم جانتے ہیں، پھلوں کو کہتے ہیں، لیکن یہ ابا کیا ہے؟ اب آپ ذرا غور کریں کہ سیدنا عمر ہیں کون؟ سیدنا عمر نے زندگی کہاں گزاری ہے؟ جنگجو ٹھیٹھ عربی بولنے والے، فصیح و بلیغ عربی بولنے والے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور ان عربوں میں رہنے والے جو گاؤں میں رہتے تھے، تجارت کرنے والے عربوں کے ساتھ۔ اب ان کو نہیں سمجھ آ رہی کہ ابا کا معنی کیا ہے۔ وہ اگر آپ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید کو ہم لغت کی بنیاد پہ سمجھ سکتے ہیں، تو جو سب سے بڑے لغوی ہیں ان کو تو یہ بات ہی نہیں سمجھ آ رہی کہ ابا کا معنی کیا ہے، ابا کہتے کسے ہیں۔ جو سب سے بڑے ٹھیٹھ عربی بولنے والے ہیں، بالکل فصیح و بلیغ عربی بولنے والے ہیں، ان کو یہ بات نہیں سمجھ آ رہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ ابا سے مراد جو جانوروں کا بھوسا ہے، جانوروں کے کھانے کی چیزیں ہیں، اسے ابا کہا جاتا ہے۔ آپ لغت کی بنیاد پہ اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ وہ لغت کی بنیاد پہ قرآن مجید کی تفسیر کر سکتا ہے، جس طرح کہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید کو خود سمجھو، قرآن مجید کو پڑھو، اسی میں سے سب کچھ ملنے والا ہے، ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ملتا اسی میں سے سب کچھ ہے، لیکن ساتھ میں تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونا ضروری ہے، تفسیر ہونا ضروری ہے۔ کیوں؟ اللہ کے پیغمبر کا مقصد ہے یہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا ہے کہ آپ نے اس طرح سمجھنا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور مثال رکھتا ہوں قرآن مجید سے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ دو چیزیں ہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز اور کیا ہے؟ زکوٰۃ۔ اب آپ اس بات کو ذرا غور سے سمجھیے، یہ ایک بہترین نقطہ ہے اس کو سمجھنے کا کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی حدیث کے بغیر قرآن مجید کو نہیں سمجھا جا سکتا۔ اللہ کے پیغمبر کی حدیث کو سمجھنا پڑے گا، پھر جا کر کے قرآن مجید کی تشریح سمجھ آئے گی۔ اب اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ آپ کو پتہ ہے صلاۃ کے کتنے معنی ہیں لغت میں؟ لغت میں صلاۃ رقص کرنے کو بھی کہتے ہیں، لغت میں صلاۃ جو بہترین اور سب سے راجح معنی ہے وہ دعا کرنے کو بھی کہتے ہیں۔ ان صلاتک سکن لہم، یہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں آپ کی دعا ان کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ دوسرا صلاۃ نماز کو بھی کہتے ہیں جو نماز ہم ادا کرتے ہیں۔ اگر ہم لغت سے معنی لیں تو پھر صلاۃ کا کون سا معنی لیں گے ہم؟ پھر تو ہر بندہ اپنے اعتبار سے سمجھے گا۔ اچھا پھر ایک اور بات، یہ سارے جتنے منکرین حدیث ہیں، جتنے بھی حدیث کا انکار کرنے والے ہیں، وہ یہ بات جانتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ نماز ہر روز فرض ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ نماز ہر روز فرض ہے،
اللہ تعالیٰ نے جن الفاظ کے ساتھ یہ کہا اقیم الصلاۃ، انہی الفاظ کے ساتھ اسی آیت کریمہ میں کیا کہا؟ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ہر روز کیوں فرض نہیں ہے؟ قرآن مجید میں تو زکوٰۃ کا کوئی نصاب نہیں ہے، قرآن مجید میں تو زکوٰۃ کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ سال بعد دینی ہے، صرف یہ دو الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، نماز کے متعلقہ چند ایک آیات ہیں قرآن مجید میں، اگر ان سے طریقہ پوچھا جائے تو کہتے ہیں جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مصلی کو لازم پکڑو، تو جس طرح نماز پڑھی جا رہی ہے خانہ کعبہ کے اندر ویسے ہی ہم نماز پڑھ لیتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا غدو، صبح کے وقت اور شام کے وقت نماز پڑھو، قرآن مجید میں ہم صبح اور شام نماز پڑھ لیتے ہیں، سمجھے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ آپ بتائیے کہ پھر زکوٰۃ کس طرح ادا کریں گے؟ اگر نماز کے متعلقہ تو آپ کہہ دیتے ہیں اپنے طرف سے سمجھ کر کے، اپنی بات کو منوانے کے لیے کہ جس طرح نماز پڑھی جا رہی ہے خانہ کعبہ میں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں کہ مصلی ابراہیم کو لازم، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام کیا جو مقام ہے اس کو اپنے لیے مصلی اخذ کرو۔ یہ دلیل ہے ان کی، منکرین حدیث کی یہ دلیل ہے کہ ہم نماز اس طرح پڑھیں گے جس طرح کے وہاں پڑھی جا رہی ہے۔ تو پھر بات سمجھنے کی یہ ہے کہ آتوا الزکاۃ کو کس طرف لے کر کے جائیں گے؟ کیا روزانہ زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ اور پھر کتنی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے گی؟ تو اس کے لیے ضرورت کس بات کی ہے کہ ہم قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ جو سورہ نحل کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اے اللہ کے پیغمبر ہم نے آپ کی طرف اس ذکر کو، اس کتاب کو، اس قرآن مجید کو نازل کیا ہے، کس لیے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ جو اصل مقصد ہے، جو اصل بات ہے، ان کو سمجھانے کی قرآن مجید کے ذریعے آپ اس کو کیا کر دیں؟ بیان کر دیں، آپ اس کی وضاحت کر دیں، آپ اس کو ان کے سامنے پیش کر دیں، پھر ان کے لیے کیا ہو جائے گا؟ لعلہم یتفکرون، یہ کیا کر سکیں گے؟ غور و فکر کر سکیں گے، یہ اس کے بارے میں غور و فکر کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، ہم نے اس کتاب کو نازل کرنے کا مقصد یہ بیان کیا ہے کہ جس چیز میں یہ اختلاف کرتے ہیں آپ اس کو بیان کر دیں، آپ اس کی وضاحت کر دیں۔ ہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، یہ ایمان لانے والی قوم کے لیے ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن کب؟ جب آپ وضاحت کر دیں گے، جب آپ کی وضاحت ہو جائے گی، جب آپ اس کو کھول کر کے بیان کر دیں گے جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں، تو پھر یہ کیا ہوگا؟ یہ ان لوگوں کے لیے رحمت بھی ہے، یہ ان لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے۔ تو دوسرا اللہ کے پیغمبر کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد وہ تفسیر کتاب ہے، پہلا تبلیغ کتاب، کہ جس طرح کتاب آ رہی ہے، اللہ کے پیغمبر کو جس طرح کتاب دی جا رہی ہے ویسے ہی اللہ کے پیغمبر کیا کرے؟ آگے پہنچاتے رہے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ قرآن مجید کی جو آیات کریمہ مجمل ہیں، جن کی وضاحت کی ضرورت ہے، اللہ کے پیغمبر ان کو کیا کرتے جائیں؟ بیان کرتے جائیں، تفسیر کرتے جائیں۔ اب تیسری بات، اور اس میں سب سے بڑا اختلاف ہے کہ اللہ کے پیغمبر کا حکم بھی ویسے ہی شریعت اسلامیہ کے اندر ہے جس طرح اللہ کا حکم ہے، درجے میں اس اعتبار سے کم ہے کہ وہ خالق ہے، وہ مالک ہے، وہ بادشاہ ہے۔ اس کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ مقام وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اللہ کے بعد سب سے بڑی بات وہ اللہ کے پیغمبر کی ہے، اور اللہ کے پیغمبر کی بھی ویسے ہی بات ماننا فرض، لازم اور ضروری ہے جس طرح اللہ کی بات ماننا لازم اور ضروری ہے۔ اور اس کی دلیل بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا۔
اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو. اگر کسی چیز میں کوئی اور اولی الامر کی، اپنے بادشاہوں کی، اپنے حاکموں کی، اور اگر کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو پھر لوٹانا کس کی طرف ہے؟ پھر اس کی واپس کس طرف لے کر کے فردوہ الی اللہ والرسول. اب یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ اور اس کے رسول دونوں مل کر کے شریعت ہے. اللہ اور اس کے رسول دونوں مل کر کے شریعت اسلامیہ کے اندر شامل ہیں. اللہ کی بات اور پھر اللہ کے بعد رسول اللہ کی بات. ہم نہ ذات کے اعتبار سے ایک سمجھتے ہیں، ذات کے اعتبار سے اللہ کے پیغمبر بشر ہیں، ذات کے اعتبار سے اللہ کا مقابلہ ہی نہیں ہے. وہ خالق الکائنات ہے، وہ اللہ، وہ مالک کائنات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق ہے، لیکن اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ بھی شریعت اسلامیہ کے مآخذ میں سے ہیں. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اللہ کہتے ہیں جو رسول تمہیں عطا کر دیں وہ کیا کرنا ہے؟ فَخُذُوهُ، اس کو مضبوطی سے تھام لینا ہے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے وہ روک دیں آپ نے کیا کرنا ہے؟ رک جانا ہے. اب یہ اللہ کے پیغمبر کی شریعت سازی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر جو بات کریں گے وہ اسی طرح ہمارے لیے ماننا فرض اور ضروری ہوگا جس طرح اللہ کی بات ماننا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے کس کی اطاعت کی؟ اللہ کی اطاعت کی. تو یہ قرآن مجید تو خود بتاتا ہے کہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمارے لیے، جس طرح اللہ کی ذات ہمارے لیے شریعت ہے، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات جو دینی اعتبار سے ہیں. یہ دوبارہ سے اس کی تصحیح کر لیجئے کہ جو دینی اعتبار سے اللہ کے پیغمبر کے احکامات ہیں وہ ہمارے لیے کیا ہیں؟ وہ شریعت سازی کا درجہ رکھتے ہیں. اور اس کے دلائل قرآن مجید میں یہ 3 دلیلیں جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. ایک، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر ذلک خیر واحسن تأویلا. یہ سورہ نساء کی آیت کریمہ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی معاملے میں کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف آپ لوٹائیے. اور دوسرا، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اب یہ اس آیت کریمہ میں ایک بہت بڑا نقطہ ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ. آپ جانتے ہیں کہ جب نہیں آتی ہے تو اس کے مقابلے میں امر آتا ہے. امر اور نہیں کے مقابلے میں امر آتا ہے. امر آنا تو یہ چاہیے تھا وَمَا آمَرَكُمُ الرَّسُولُ، جو اللہ کے رسول تمہیں حکم کریں، جو اللہ کے رسول تمہیں حکم کریں اس کو مان لو. وَمَا نَهَاكُمْ، جس سے وہ منع کر دے اس کو کیا کرو؟ چھوڑ دو. اللہ نے کیا بولا ہے؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ. یہ کیوں بولا؟ اس لیے کہ امر صرف قولی چیز ہوتی ہے. امر میں صرف آپ یہ کہتے ہیں فلاں کام کرنا ہے، ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے. لیکن آتاکم الرسول میں اتنی فصاحت و بلاغت ہے کہ اگر کوئی رسول عمل بھی کر لے وہ بھی آپ کے لیے حجت ہے. آتاکم الرسول بول کر کے اس بات کو اللہ تعالیٰ نے وضاحت کی ہے، اس کو بیان کیا ہے کہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ہی تمہارے لیے حجت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پیغمبر کے افعال بھی آپ کے لیے کیا ہیں؟ حجت ہے. سمجھے؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر دی کہ اللہ کے پیغمبر کے اقوال بھی اور افعال بھی وہ آپ کے لیے کیا ہیں؟ حجت ہے. کیونکہ نہاکم نہیں کے مقابلے میں امر آنا تھا، لیکن قرآن مجید فصاحت و بلاغت سے بھرا پڑا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وما آتاکم الرسول بولا کہ جو چیز بھی تمہیں دے رہے وہ قول کے طور پر ہو، وہ فعل کے طور پر ہو، بلکہ وہ تقریر کے طور پر بھی ہو، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس کو قبول کرنا ہے. فخذوہ، اس کو پکڑ کے رکھنا ہے. اب اللہ کے پیغمبر ایک حکم دیتے ہیں، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب لمن یشاء. جو بھی نماز پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے. سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بھی ہے، یہ بات ہے، قول ہے، اور یہ ماننا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر کوئی شخص نماز پڑھنا چاہتا ہے تو وہ مغرب سے پہلے پڑھ سکتا ہے، یہ قول ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا.
اللہ کے پیغمبر جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص مسجد میں آئے تو اسے چاہیے کہ وہ 2 رکعتیں کیا کر لے، پڑھ لے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. یہ کوئی انسان اگر پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتا ہے. مسجد میں آئے جب بھی تو وہ کیا کرے گا، 2 رکعتیں پڑھے گا. یہ اللہ کے پیغمبر کا قول ہے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ہیں. اللہ کے پیغمبر سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ فلق کو 3 مرتبہ سورہ ناس کو پڑھنے کے بعد اپنے جسم پہ پھونک مارتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فعل ہمارے لیے کیا ہے، حجت ہے. اللہ کے پیغمبر کی تقریر ہمارے لیے حجت ہے. تقریر کیا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے کوئی کام کیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی تو وہ بھی ہمارے لیے حجت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک میرا صحابی وہ صبح کی نماز کے بعد 2 رکعتیں پڑھ رہے ہیں. اللہ کے پیغمبر نے پوچھا بھائی یہ کیا کر رہے ہو، ڈبل نماز پڑھ رہے؟ کہنے لگے نہیں اللہ کے پیغمبر، میں نے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھی تھی تو اب میں پڑھ رہا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہو گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش ہونا یہ تقریر ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے سامنے کوئی کام کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ منع کیا نہ حکم دیا. یہ بھی ہمارے لیے حجت ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو کچھ بھی دے دے، وہ قول کے ذریعے ہو، وہ فعل کے ذریعے ہو، یا اللہ کے پیغمبر کی تقریر کے ذریعے ہو، وہ ہمارے لیے ماننا ضروری ہے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اب یہ بات ہے کہ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اگر کسی چیز سے اللہ کے پیغمبر منع کر دے. اب یہاں نہا آیا ہے، نہیں کا لفظ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے نہیں کا لفظ بولا ہے. اور اس کو بیان کرنے کا کیا مقصد ہے، کیونکہ نہیں صرف زبان سے ہوتی ہے، فعل کے ساتھ نہیں ہو سکتی. اس لیے اللہ کے پیغمبر جس چیز کو زبان سے بول کر کے کہہ دے کہ ایسا نہیں کرنا، وہ کام ہم نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کے موقع پر کہا کہ آج کے بعد گدھے کا گوشت نہیں کھایا جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دی، یہ نہیں ہے. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا. یہ بات آج تک کے دور کے لیے، قیامت تک کے لیے یہ بات مسلم ہے کہ گدھے کا گوشت نہیں کھایا جائے گا. کیوں؟ اللہ کے پیغمبر نے نہیں کی ہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، رسول تمہیں جو کچھ بھی دے دے اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس چیز سے رسول منع کر دے اس سے کیا کرنا ہے، باز ہو جانا ہے. اور اگر ہم ایسا کریں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریع کو مانیں گے، شریعت سازی کو مانیں گے، تو اصل میں ہم کس کی بات مان رہے ہیں، اللہ کی. کیونکہ اللہ قرآن مجید میں کیا کہتے ہیں، وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ اصل میں کس کی اطاعت کر رہا ہے، اللہ کی اطاعت کر رہا ہے. تو پیارے بھائیوں، اللہ کے پیغمبر کو بھیجنے کے 3 بڑے مقصد ہیں جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں. اور انہی 3 مقاصد میں یہ بات مسلم ہے کہ حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے. قرآن مجید کو صرف ماننا کافی نہیں ہے، قرآن مجید کے ساتھ حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے. اور میں نے آپ کے سامنے 3 چیزیں صرف آج کے لیکچر میں رکھی ہیں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کو بھیجنے کے مقصد وہ 3 ہیں. ایک تبلیغ کتاب، کہ کتاب جیسے آپ کو ملی ہے ویسے ہی آپ بیان کریں. اور دوسرا تفسیر کتاب، کتاب کی آپ کیا کر دیں، تفسیر کر دیں، شرح کر دیں. اور تیسرا مقصد کیا ہے، تشریع، کہ جس طرح اللہ کے پیغمبر، اللہ کے احکامات ہمارے لیے حجت ہیں ویسے ہی رسول اللہ کے احکامات بھی ہمارے لیے کیا ہیں، حجت ہے. اب ان 3 باتوں کے، یہی 3 مقاصد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. آپ کوئی بھی چیز لے لیں وہ ان 3 مقصدوں سے باہر نہیں ہے. اور جب یہ 3 مقاصد مکمل ہو گئے، یہ تینوں چیزیں ہوگی، قرآن مجید کی وحی آنا بند ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفسیر بھی بند ہوگی. جب وحی نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کیا ہے، تفسیر بھی نہیں ہے. جب تفسیر بھی نہیں ہے، کتاب بھی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی کہا کہ اللہ کے پیغمبر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اسلام مکمل ہو گیا ہے. آپ کی بات بھی حجت ہے، اللہ کی بات بھی حجت ہے. اللہ کی بات مقدم ہے اور آپ اس کی تشریح بیان کرتے ہیں، شریعت بھی ہے، آپ کی شریعت سازی بھی ہے. تو یہ 3 بڑے مقاصد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے. اگر یہ 3 مقصد سمجھ آ رہے تو کوئی بھی بندہ کسی بھی حدیث کا انکار نہیں کر سکتا. بہرحال
اس بات کو ذہن میں رکھیے، یہ 3 مقاصد کو ذہن میں رکھیے، اور ان کے دلائل قرآن مجید میں سے وہ ان کو ذہن میں رکھیے۔ اگر انسان انہی کو سمجھ لے تو یہی ہمارے لیے حدیث کو سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید اور حدیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔